اگر آج رات آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی موت کے بعد دنیا آپ کو کیسے یاد کرے گی، کیا آپ آج رات ہی اپنی زندگی بدل دیں گے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو دولت کا پجاری تھا، جس کے دل میں محبت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، یہاں تک کہ ایک رات 3 بھوتوں نے اسے وہ سچائی دکھائی کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو 100 سال گزرنے کے بعد بھی اتنی ہی طاقتور رہتی ہیں جتنی پہلے دن تھی۔ آج کی یہ کہانی دنیا کی سب سے مشہور بدلاؤ کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو جائے، بدلنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ یہ کہانی ہے ایک بوڑھے کنجوس اور تنہا شخص کی جسے ہم اسکروج کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ کہانی ہے ایک ایسی رات کی جس نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ لندن شہر کی ایک تنگ گلی میں ایک دفتر تھا۔ باہر برف پڑ رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور لوگ کرسمس کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر اس دفتر کے اندر ایک بوڑھا شخص اپنی میز پر بیٹھا سکوں کو گنتا اور کاغذات پر نظر جماتا رہتا۔ اس کا نام تھا اسکروج۔ اسکروج کی دنیا میں صرف ایک ہی چیز اہم تھی، پیسہ۔ نہ اسے کسی سے محبت تھی، نہ کسی کی پرواہ۔ اس کا ملازم باب سردی سے ٹھٹھرتا ہوا ایک چھوٹے سے کونے میں کام کرتا، مگر اسکروج نے کبھی آگ جلانے کے لیے مزید کوئلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی۔ اسی شام اسکروج کا بھتیجا فریڈ خوشی خوشی دفتر میں داخل ہوا۔ چچا، کرسمس مبارک ہو، کل ہمارے ساتھ کھانا کھائیے گا۔ اسکروج نے چڑھ کر جواب دیا، کرسمس؟ بکواس! تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ کرسمس مناؤ، جبکہ تم غریب ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ فریڈ مسکرا کر چلا گیا۔ اس کی خوشی مان نہ پڑی۔ اس کے بعد 2 شریف آدمی آئے غریبوں کے لیے چندہ مانگنے۔ اسکروج نے انہیں بھی دھتکار دیا، کیا جیل خانے اور غریب خانے بند ہو گئے ہیں؟ وہیں جائیں غریب لوگ۔ رات ہوئی، اسکروج نے دفتر بند کیا اور اپنے تنہا سرد گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے کسی کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی کسی کو اس کی۔ اسکروج جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازے کی دستک پر اس کے مرحوم ساتھی مارلی کا چہرہ نظر آیا، مگر مارلی تو 7 سال پہلے مر چکا تھا۔ اسکروج نے آنکھیں ملی، مگر منظر ویسا ہی رہا۔ رات کو جب اسکروج اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اچانک زنجیروں کی آواز آئی دیوار سے ہو کر۔ مارلی کا بھوت نمودار ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، تالے، صندوقچیاں اور بھاری لوہے کی چیزیں اس کے جسم سے لٹکی ہوئی تھیں۔ اسکروج ڈر کر بولا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ مارلی کی روح نے دردناک آواز میں کہا، میں وہ زنجیر لے کر پھرتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں خود بنائی۔ ہر لالچ، ہر بے رحمی، ہر موقع جو میں نے کسی کی مدد کرنے کا گنوایا، یہ سب اس زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اسکروج، تمہاری زنجیر مجھ سے بھی بھاری ہے اور ابھی وقت ہے تم بچ جاؤ۔ اسکروج کانپتے ہوئے بولا، کیا کروں میں؟ مارلی نے کہا، آج رات 3 روحیں تم سے ملیں گی، ان کی بات غور سے سننا، ورنہ میری طرح تم بھی ہمیشہ کے لیے پچھتاوے کی زنجیروں میں جکڑے رہو گے۔ یہ کہہ کر مارلی کی روح غائب ہو گئی اور اسکروج خوف سے کانپتا ہوا بستر پر گر پڑا۔ رات کے ٹھیک 1 بجے کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیلی۔ ایک روح نمودار ہوئی، نہ بوڑھی نہ جوان، جس کے سر سے روشنی کی ایک کرن نکل رہی تھی۔ میں ماضی کا بھوت ہوں، اس نے کہا، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ اسکروج کا ہاتھ پکڑ کر وہ روح اسے اس کے بچپن کے اسکول لے گئی، جہاں چھوٹا اسکروج اکیلا بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، جبکہ باقی بچے اپنے گھروں کو کرسمس منانے چلے گئے تھے۔ اسکروج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کتنا اکیلا تھا۔ پھر روح اسے ایک اور منظر میں لے گئی۔ جوان اسکروج اپنی محبوبہ بیل کے ساتھ کھڑا۔ بیل نے اداسی سے کہا، تمہاری زندگی میں اب صرف پیسہ ہے، میری جگہ اب سونے نے لے لی ہے، اور وہ چلی گئی۔ اسکروج نے اپنی محبت کو صرف پیسے کی خاطر کھو دیا تھا۔ اسکروج روح سے چیخ کر بولا، بس کرو، مجھے مزید مت دکھاؤ۔ مگر روح اسے مزید یادیں دکھاتی رہی، وہ تمام خوشیاں جو اس نے دولت کی دوڑ میں گنوا دی تھی۔ اگلی روح ایک باروب خوش لباس شخصیت کی صورت میں نمودار ہوئی، ہاتھ میں مشعل لیے۔ میں حال کا بھوت ہوں، چلو دیکھو کہ آج کی دنیا کیسی ہے۔ سب سے پہلے وہ اسکروج کو اس کے ملازم باب کے چھوٹے سے گھر لے گئی۔ باب کا خاندان غریب تھا، مگر کرسمس کی خوشیوں میں مگن تھا۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو معذور تھا، بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، خدا ہم سب کو برکت دے۔ روح نے اسکروج کو بتایا، اگر حالات ایسے ہی رہے تو یہ بچہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ اسکروج نے گھبرا کر پوچھا، کیا یہ بچہ بچ نہیں سکتا؟ روح نے سرد لہجے میں کہا، اگر مستقبل نہ بدلا تو نہیں، ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے تو خود کہا تھا جیل خانے اور غریب خانے کافی ہیں۔ اسکروج کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے الفاظ نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ پھر روح نے اسے اس کے بھتیجے فریڈ کے گھر بھی دکھایا، جہاں لوگ ہنسی خوشی کرسمس منا رہے تھے، اور فریڈ اپنے چچا کی سختی کے باوجود اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ آخری روح ایک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی خاموشی سے نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ نظر نہ آتا تھا، صرف ایک ہاتھ باہر آیا اشارہ کرتا ہوا۔
یہ روح اسکروج کو مستقبل میں لے گئی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تاجر آپس میں بات کر رہے تھے۔ سنا ہے وہ بوڑھا مر گیا، کوئی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا۔ اسکروج نے پوچھا کس کی بات ہو رہی ہے، مگر روح نے جواب نہ دیا۔ پھر اسے ایک قبرستان لے جایا گیا، ایک بے نور اداس قبر پر جہاں کوئی پھول نہ تھا، کوئی رونے والا نہ تھا۔ اسکروج نے قبر کے کتبے پر نظر ڈالی، اس پر اس کا اپنا نام لکھا تھا، اسکروج۔ اسکروج روح کے قدموں میں گر پڑا۔ نہیں، یہ نہ ہو، مجھے بتاؤ کیا یہ سب بدل سکتا ہے؟ اگر میں بدل جاؤں تو کیا میرا مستقبل بدل جائے گا؟ روح نے خاموشی سے سر ہلایا اور غائب ہو گئی۔ اسکروج اپنے بستر پر جاگا، وہ زندہ تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو کرسمس کی صبح تھی، سورج چمک رہا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو بلایا، کیا آج کرسمس کا دن ہے؟ لڑکے نے حیرت سے کہا، جی ہاں جناب۔ اسکروج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سب سے بڑا ٹری خریدا اور باب کے گھر بھجوایا، خود فریڈ کے گھر گیا، معافی مانگی اور پہلی بار کرسمس کا کھانا اپنے خاندان کے ساتھ کھایا۔ اگلے دن جب باب دفتر دیر سے پہنچا، ڈرتا ہوا کہ اسکروج ڈانٹے گا، تو اسکروج مسکرا کر بولا، باب میں تمہاری تنخواہ بڑھانے والا ہوں اور تمہارے خاندان کی مدد کروں گا، آج سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اسکروج نے ٹائنی ٹم کا دوسرا باپ بن کر اس کا علاج کروایا اور وہ بچ گیا۔ اسکروج اب صرف پیسہ گننے والا شخص نہ رہا، وہ شہر کا سب سے سخی اور محبت کرنے والا انسان بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کرسمس کی روح کو ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھا۔ یہ کہانی ہمیں 3 گہرے سبق دیتی ہے۔ پہلا، ماضی کو یاد رکھیں مگر اس میں قید نہ ہوں۔ ہماری غلطیاں اور نقصانات ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں۔ دوسرا، حال میں جیو۔ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، جو رشتے ہیں، وہی اصل دولت ہیں۔ پیسہ آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، مگر رشتے اور محبت ہی وہ چیز ہیں جو انسان کو حقیقی معنوں میں امیر بناتی ہیں۔ تیسرا، بدلنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اسکروج نے اپنی پوری زندگی خود غرضی میں گزار دی، مگر ایک ہی رات میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بدلے گا، اور یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ چاہے آپ نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں، آج ہی وہ دن ہو سکتا ہے جب آپ ایک نئے انسان کے طور پر جینا شروع کر دیں۔ دوستو، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کیا میں دولت جمع کرنے میں اتنا مصروف ہوں کہ اپنے پیاروں کو نظر انداز کر رہا ہوں؟ کیا میں نے کسی کو معاف نہیں کیا جسے کرنا چاہیے تھا؟ کیا آج وہ دن ہے جب میں بدل سکتا ہوں؟ اسکروج کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر صبح ایک نئی شروعات کا موقع ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور بانٹیے گا، اور آج ہی کسی ایک رشتے میں محبت اور معافی کا پہلا قدم اٹھائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ایسی مزید طاقتور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔